السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، اہل حدیث کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں ان کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ اب یہ عذاب قبر میں نہیں کہ یہ قبر میں جائیں گے وہاں عذاب ہوگا، یا حساب و کتاب کے دن یعنی یوم القیامہ قیامت کے دن کا بھی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہوگا، بلکہ یہ سیدھا جہنم کا عذاب بتایا گیا ہے کہ جہنم میں عذاب ہوگا۔ کہاں عذاب ہوگا؟ جہنم میں عذاب ہوگا۔ اور وہ کس وجہ سے ہوگا؟ وہ کوئی چوری ڈکیتی جھوٹ غیبت اس وجہ سے نہیں، بلکہ وہ ہوگا روزوں کی وجہ سے۔ روزوں کی وجہ سے ہوگا۔ کن کو ہوگا؟ اہل حدیث کہلانے والوں کو ہوگا، جہنم کے اندر عذاب ہوگا۔ اب یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے۔ آپ کہیں یہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ خود ایک غیر مقلد بتا رہے ہیں جو غیر مقلد ہیں۔ دیکھیں بھائی، ہماری نظر میں غیر مقلد وہ ہے جو تقلید کا انکار کرتا، تقلید کو نہیں مانتا، ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتا، تقلید کو مانتا ہی نہیں، تو وہ غیر مقلد ہے۔ پھر چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے، چاہے وہ اپنے آپ کو محمدی کہلائے، چاہے وہ اپنے آپ کو سلفی کہلائے، ٹھیک ہے نا، چاہے اپنے آپ کو مسلمین کہلائے، ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بھئی آپ کیوں کہلاتے ہو، جو کہلاتے رہیں، لیکن وہ ہے غیر مقلد۔ پھر چاہے وہ غربائے اہل حدیث ہو، امرائے اہل حدیث ہو، مرکزی اہل حدیث ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو، یعنی جمعیت اہل حدیث والا ہو، جماعت الدعویٰ ہو، لشکر طیبہ ہو، تقلید کو نہیں مانتا، وہ غیر مقلد ہے۔ پھر چاہے جس شکل میں ہو، جو بھی ہو، ہمارے لیے غیر مقلد ہے۔ اب غیر مقلد فتویٰ لگا رہا ہے کہ یہ اہل حدیث جائیں گے کہاں؟ کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں ان کو عذاب ملے گا۔ عذاب کی کیفیت بھی بتا دی، کس طرح کا عذاب ہوگا، سب کچھ بتا دیا۔ اب یہ کون بتا رہے ہیں؟ وہ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ اب دیکھیں، بیٹھے بیٹھے ایسے بات بھی نہیں کرے، وہ بھی دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ اہل حدیث دلیل کو مانتے ہیں، اور وہ قرآن و حدیث سے جب بات آ جائے وہ خود کہتے ہیں بھئی ہم اسے قبول کر لیں گے، صحیح حدیث آ جائے ہم مان لیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی یعنی اہل حدیث دکھاؤ جو صحیح حدیث کو نہ مانتا ہو، نہ عمل کرتا ہو، تو یہ کہتے ہیں۔ تو وہ صحیح حدیث سے وہ مسئلہ دکھا رہے ہیں، اور مسئلہ ایسا دکھا رہے ہیں جہاں اہل حدیث کو وہ عذاب ثابت کر رہے ہیں، وہ بھی عذاب آخرت میں اور جہنم میں، اور روزوں کی وجہ سے وہ عذاب ثابت کر رہے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ آپ خود سن لیجئے اور پھر فیصلہ کر لیجئے کہ یہ درست کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی، اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا، تو دو فرشتوں نے میری مدد کی، تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے، اپنے پاؤں کے ساتھ، کونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے، اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں، اور اس میں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے۔ اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ڈلے ہیں، ان کے پتہ آپ نے ڈلے والا چھاپ لگا دی۔ یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے، اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے، ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے۔ پیچھے کون بات جاندہ ہے؟ ساڑھے سکے پرا، ٹھیک ہے جی، جڑے سانو تو متریا سمجھتے ہیں، یعنی اہل حدیث۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے انجینئر علی مرزا، جو سابقہ غیر مقلد، اس وقت بھی غیر مقلد ہے، لیکن سابقہ اہل حدیث، یہ اہل حدیث رہ چکے ہیں۔ غیر مقلد تو یہ اب بھی ہیں، تقلید کو نہیں مانتے، یہ خود تحقیق کرتے ہیں، خود مسائل اخذ کرتے ہیں۔ جب اہل حدیث سے تب بھی اس طرح تھے، لیکن کچھ ترقی کر لی ہے تو اب اہل حدیث کہلواتے نہیں ہیں، لیکن ہیں غیر مقلد، خود تحقیق کرتے ہیں، خود قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا اور سوال علماء سے پوچھا، اگر سوچا جائے تو سوال معقول ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، یہ تو ہو گیا کہ عذاب ہوگا، عذاب ہوگا آخرت میں، جہنم میں عذاب ہوگا، کس وجہ سے کہ جو روزہ پہلے افطار کرتے تھے وقت سے پہلے۔ اب سوال یہ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں سوال یہ بنتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں شیعہ تو بہت لیٹ کرتے ہیں، حنفی بھی نہیں ہے، وہ 2-3 منٹ احتیاط کرتے ہیں، بات صاف کر دی۔ اب کہتا ہے سوائے اہل حدیث کے کوئی نہیں، کہ اہل حدیث وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب وہ بندے ہیں، عذاب ہو رہا ہے، پکی بات ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، آخر کوئی تو ہوں گے
اور کوئی نظر نہیں آتے. یہ نہیں کہ روزہ توڑا اس وجہ سے، یہ کہ روزہ افطار وقت سے پہلے کر دیا. کہتا ہے یہ صاف صاف بات ہے کہ یہ اہل حدیث ہوں گے. تو ناظرین کرام، یہ خود غیر مقلد اور غیر مقلدین پر فتویٰ لگا رہے ہیں اور جہنم کا عذاب ثابت کر رہے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے حقیقت.